بادشاہ اور 3 شرطیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد لی، دانشوروں، سمجھداروں، سیانوں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، لیکن خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ لگا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے 2 مشاغل تھے۔ صبح سادے کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے بھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا۔ سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تو جانوروں کا شکار کر لیتا اور پکا کر کھا لیتا، یا پھر درختوں سے پھل توڑ کر کھاتا۔ پیاس محسوس ہوتی تو ندیوں، جھیلوں، آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی، سردیوں کے لیے 2 کمبل اور گرمیوں کے لیے کھلا آسمان تھا۔ بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت زائرین پوری کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی، قہقہ لگایا، لکڑی کی چپل پہنے اور بادشاہ سے کہا، میں اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ لے آیا۔ درویش نے درخواست کی کہ آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ بولا، تم جاؤ اور میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک جتنا بڑا دائرہ لگاؤ گے وہ زمین ساری تمہاری، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب کے وقت وہاں پر واپس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ حکم کے جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے باہر کرسی لگا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں ہی وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپس آنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ بادشاہ کی ساری زمین ہتھیا لے گا، باقی حصہ کل دیکھیے۔